کہ احمدیت کے ساتھ اس طرح چمٹ جائیں جو ایک مثال ہو، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی شکر گزاری ہوگی۔ اگر جماعت کی قدر نہیں کریں گے، اگر خلیفہ وقت کی باتوں پر کان نہیں دھریں گے، تو آہستہ آہستہ نہ صرف اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے فضلوں سے دور کر رہے ہوں گے، بلکہ اپنی نسلوں کو بھی دین سے دور کرتے چلے جائیں گے۔ بس غور کریں، سوچیں کہ اگر یہ دنیا آپ کو دین سے دور لے جا رہی ہے تو یہ انعام نہیں، ہلاکت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس زمانے کے امام کی بیعت کی، جس کے آنے کی ہر قوم منتظر ہے، جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا۔ تو کیا ایسے شخص کی طرف منسوب ہونا کوئی معمولی چیز ہے؟ یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو ایک احمدی کو ملا ہے۔ بس اس اعزاز کی قدر کرنا ہر احمدی کا فرض ہے۔ یہ قدر پھر ایک حقیقی احمدی کو عبد شکور بنائے گی، اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے فضلوں کو پہلے سے بڑھ کر اترتے دیکھے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہونا صرف زبانی اعلان نہیں ہے، بلکہ ایک عہد بیعت ہے جو ہم نے آپ سے کیا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے نام پر خلیفہ وقت سے وہ عہد بیعت کیا۔ اس بیعت کے مضمون کو سمجھنے کی بھی ہر احمدی کو ضرورت ہے۔ بیعت بیچ دینے کا نام ہے، یعنی اپنی خواہشات، تمام تر خواہشات اور جذبات کو خدا تعالیٰ کے حکموں پر قربان کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کا ایک عہد ہے۔ اپنی مرضی کو بالکل ختم کرنے کا نام ہے، جو خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس دن پر یقین ہو جو خدا تعالیٰ سے ملنے کا دن ہے، جس میں ہر عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس مسیح موعود نے کن کن باتوں پر ہم سے عہد لیا ہے، ان کو میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہر ایک اپنے جائزے خود لے کہ کیا اس کی زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہے یا گزارنے کی کوشش ہے۔ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سامنے رکھ کر کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے عہد کو پورا کرو۔ ہر عہد کے متعلق یقیناً جواب طلبی ہوگی۔ ہمیں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے کہ اس عارضی زندگی کے بعد ایک اخروی اور ہمیشہ کی زندگی کا دور شروع ہونا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے کیا عہد دیا، اس کو مختصر بیان کرتا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ سچے دل سے ہر قسم کے شرک سے دور رہنے کا عہد کرو، اور شرک کے بارے میں آپ نے بڑی وضاحت سے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ شرک صرف ظاہری بتوں اور پتھروں کا شرک نہیں ہے، بلکہ ایک مخفی شرک بھی ہوتا ہے۔ اپنے کاموں کی خاطر اپنی نمازوں کو قربان کرنا، یہ بھی شرک ہے۔
نمازوں سے بے توجہی دوہرا گناہ ہے. ایک تو اپنے مقصد پیدائش سے دوری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اور جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. دوسرے یہ ہے کہ دنیا کو اس پر مقدم کرنا ہے. گویا کہ رازق خدا تعالیٰ نہیں بلکہ آپ کی کوششیں اور آپ کے کاروبار یا ملازمتیں ہیں. بعض دفعہ اولاد بھی خدا تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے پر کھڑی ہو جاتی ہے. وہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کا انکار کر کے اولاد کی بات ماننا بھی ایک قسم کا مخفی شرک ہے. بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد کو یہ چیزیں بھلا دیتی ہیں. کئی لوگ ہیں جو احمدیت سے دور ہٹے ہیں تو اولاد کی وجہ سے، اولاد کے بیجا لاڈ پیار نے اور اولاد کی آزادی نے ان کو، اولاد کو جب دین سے ہٹایا تو خود ماں باپ بھی دین سے ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنو تمہیں تمہارے مال اور اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. بس جب بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز اہمیت حاصل کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد، اس کی عبادت سے غافل کرے گی. اور یہی مخفی شرک ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقابلے پر دوسری چیزوں کو ترجیح دی جا رہی ہو. یہ غفلت معمولی غفلت نہیں ہے بلکہ ہلاکت کی طرف لے جانے والی غفلت ہے. بس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا عہد بیعت کر لینا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو جانا کافی ہے، بلکہ ہر لمحہ تمہیں خدا تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل و دماغ کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر قسم کے شرک سے انتہائی دوری پیدا ہو جائے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہم چیز سے توقع رکھی ہے کہ ہر قسم کے جھوٹ، زنا، بد نظری، لڑائی جھگڑا، ظلم، خیانت، فساد، بغاوت سے ہر صورت میں بچنا. ہر وقت اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ میں ان برائیوں سے بچ رہا ہوں. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی معمولی ان باتوں کو بعض چھوٹی اور معمولی چیز سمجھتے ہیں. اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں جھوٹ بول جاتے ہیں، ان کے نزدیک جھوٹی معمولی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شرک کے برابر ٹھہرایا ہے. زنا ہے، بدنظری وغیرہ ہے، یہ برائیاں آج کل میڈیا کی وجہ سے عام ہو گئی ہیں. گھروں میں ٹیلی ویژن کے ذریعہ یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسی ایسی بیہودہ اور لچر فلمیں اور پروگرام دکھائے جاتے ہیں